نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اس کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ معلوم ہوا رمضان المبارک کا مہینہ رحمت و مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، لہذا مسلمانوں کو چاہیے اس کی قدر کریں، رمضان المبارک کا روزہ رکھیں، بغیر عذر شرعی کے روزہ نہ رکھ کر بدنصیبوں کی فہرست میں اپنا نام درج نہ کرائیں۔ واقعی وہ شخص بڑا بدنصیب ہے جسے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ملا اور بلا عذر شرعی اس نے روزہ نہ رکھا۔ آئیے ایک حدیث میں پڑھوں اور وہ لوگ جو بنا کسی مجبوری کے روزہ نہیں رکھتے عبرت حاصل کریں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ واز فرمانے کے لیے ممبر شریف پر چڑھ رہے تھے۔ ممبر کی پہلی سیڑھی پر جو ہی قدم رکھا فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین۔ آمین کا معنی یہ ہوتا ہے اے اللہ قبول فرما۔ سامعین و حاضرین محو حیرت ہیں، الہی ماجرا کیا ہے؟ دعا کرنے والا یہاں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے مگر سرکار ہر سیڑھی پر قدم رکھتے وقت آمین فرما رہے ہیں۔ واز کے بعد صحابہ کرام نے آقا حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ آمین آپ کیوں فرما رہے تھے؟ آمین فرمانے کا سبب دریافت کیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں سیڑھی پر چڑھ رہا تھا جبریل امین دعائیں کر رہے تھے، ان میں سے ایک دعا یہ تھی وہ شخص رحمت الہی سے دور ہوا جو ماہ رمضان کو پائے اور روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے اس کی مغفرت نہ ہو، تو میں نے جبریل کی اس دعا پر آمین کہی تھی۔ مسلمانوں کے لیے اس حدیث پاک میں بہت بڑا درس عبرت ہے اور لمحے فکریہ بھی ہے کہ جس کے لیے بد دعائیں کر رہے ہوں سید الملائکہ اور اس بد دعا پر آمین کہہ رہے ہوں سید الانبیاء، تو کیا اس کی مقبولیت میں کوئی شک و شبہ رہ جاتا ہے؟ نہیں اور ہرگز نہیں۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کی قدر و منزلت کریں، رمضان المبارک کا روزہ رکھیں، بغیر عذر شرعی کے روزہ نہ رکھ کر بد نصیبوں کی فہرست میں اپنا نام درج نہ کرائیں۔ وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جنہیں یہ مبارک مہینہ ملا اور اس مہینے میں وہ روزہ رکھ کے اپنے رب کو راضی کر کے جنت کے حقدار بن گئے۔ ماہ رمضان کے ادب کا صلہ جنت ہے۔ ایک شخص بڑا بدکار اور گنہگار تھا، پورے سال بھر بدعملی اور گناہ کے کام میں مشغول رہتا تھا، لیکن جب رمضان شریف کا برکت اور رحمت والا مہینہ آتا تو خوب پاک و صاف کپڑے پہن کر پانچوں وقت پابندی سے نماز پڑھتا۔ اس شخص سے پوچھا گیا کہ تو صرف رمضان شریف میں نمازیں پڑھتا ہے اور پاک صاف نظر آتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ یہ مہینہ خیر و برکت اور توبہ و مغفرت کا ہے، اس امید پر کرتا ہوں شاید اللہ تعالی مجھے رمضان شریف کے ادب و احترام اور اس ماہ میں اچھے عمل کے سبب بخش دے۔ جب اس شخص کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں اس سے پوچھا کہ اللہ تعالی نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس شخص نے جواب دیا میرے اللہ نے مجھے رمضان شریف کے ادب و تعظیم کرنے کے سبب بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ رمضان شریف کے ادب سے ایمان ملا، پھر جنت بھی۔ شہر بخارا میں ایک مجوسی رہا کرتا تھا۔
ایک دن رمضان شریف میں مجوسی اپنے بیٹے کے ساتھ بازار گیا. اس مجوسی کے بیٹے نے بازار سے کوئی چیز کھانے کے لیے خریدی اور کھانے لگا. مجوسی باپ نے یہ دیکھ کر کہ میرا بیٹا رمضان شریف میں سرے بازار مسلمانوں کے سامنے کچھ کھا رہا ہے، بیٹے کو ایک زوردار تماچا مارا اور ڈانٹنے لگا کہ شرم کر، اس لیے کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے اور مسلمانوں کا روزہ ہے. بیٹے نے جواب دیا، آپ بھی تو رمضان میں کھاتے پیتے ہیں. تو مجوسی باپ نے کہا، بیٹا میں کھاتا ہوں مگر گھر کے اندر، مسلمانوں کے سامنے نہیں کھاتا. اس ماہ مبارک کی بے ادبی نہیں کرتا ہوں. جب وہ مجوسی شخص وفات پا گیا تو کسی اللہ والے نے خواب میں دیکھا وہ شخص بڑے مزے سے جنت میں گھوم رہا ہے. حیرت سے پوچھا، تو مجوسی تھا، جنت میں کیسے آ گیا؟ کہنے لگا، میں تو حقیقت میں مجوسی تھا، لیکن جب موت کا وقت آیا تو اللہ تعالی نے رمضان شریف کے ادب و تعظیم کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت سے نوازا اور اب جنت میں اعلی مقام پر ہوں. اے ایمان والو، رمضان شریف عظمت و برکت والا مہینہ ہے. سال بھر کا گنہگار اگر رمضان شریف میں پاک و صاف ہو کر توبہ استغفار کر کے روزہ رکھ لے اور نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھے تو شخص کا ٹھکانہ جنت ہے. اور اگر مجوسی کافر شخص بھی رمضان کا ادب و احترام کرتا ہے تو ایمان کی دولت لازوال پاتا ہے اور مرنے کے بعد جنت اس کا مقام ہوتا ہے. الحمدللہ، کروڑوں بار الحمدللہ. ہم تو مومن مسلمان اور محبوب خدا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. اگر ہم رمضان شریف کا ادب و تعظیم کریں، روزہ رکھیں، نمازیں پڑھیں اور پورے مومن اور مکمل مسلمان بن جائیں تو اللہ تعالی ہم کو کتنے انعام و اکرام کی دولت و نعمت عطا فرمائے گا اور بے شک ہمارے لیے بھی جنت کو ٹھکانہ اور مکان بنائے گا. روزہ ایک عظیم عبادت ہے جس کے ادا کرنے میں بلا شبہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. مسائل کی ناواقفی کے یا اپنی عقل کی مداخلت سے اس کو برباد کر لینا بہت بڑی محرومی اور بدنصیبی ہے. اس لیے ضروری ہے روزہ رکھنے والے لوگ علماء کرام اور اماموں سے مسئلہ معلوم کرتے رہیں تاکہ روزے میں کوئی خرابی نہ ہونے پائے. ابن ماجہ صفحہ 120 پر یہ حدیث پاک موجود. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه فانما اطعمه اللہ وسقاه. یعنی جو شخص روزے کی حالت میں بھول گیا اور اس نے کھا پی لیا تو وہ شخص اپنا روزہ پورا کر لے کہ اللہ تعالی نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے. اے ایمان والو، بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے صحبت کر لیا اور اس کو روزہ بالکل یاد ہی نہیں تھا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. بھول جانا، یاد ہی نہیں تھا، بالکل یاد ہی نہیں رہا کہ اس کا روزہ ہے. جیسے کوئی سو کر اٹھا، پیاس لگی پانی پی لیا، بھوک لگی کھانا کھا لیا، یقیناً ایسا ہو سکتا ہے. تو اس صورت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق روزہ نہیں ٹوٹتا. نہ قضا نہ کفارہ. شام کو وقت پر افطاری کرے اور اللہ تعالی کا شکر ادا کرے کہ اس نے اپنے کرم سے تمہیں کھلایا اور پلایا بھی اور روزہ بھی قبول فرما لیا. کھانے پینے کی مقدار مقرر نہیں، چاہے کم کھایا، خوب پیٹ بھر کر کھایا پیا، خوب پانی پیا، خوب کھایا، چائے وغیرہ پی، کچھ بھی کھایا، ایک ہی حکم ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر غلطی ہو گئی، یعنی روزہ تو یاد ہے لیکن غلطی سے روزہ توڑنے والا کوئی کام کر لیا، جیسے کلی کر رہا تھا، حلق میں پانی چلا گیا، تو اس غلطی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بعد میں قضا کرنا پڑے گا. اور اگر جان بوجھ کر روزہ توڑنے والا کوئی کام کرنا، جیسے بہت بھوک اور پیاس لگی، جان کر کھا لیا اور پی لیا، جان کر بیوی سے صحبت کر لی، تو قصداً روزہ توڑ دینا روزے کی سخت بے حرمتی ہے، لہذا روزہ قضا بھی کرنا ہوگا. آئیے ایک حدیث پاک کفارے کے متعلق سناؤں.
سنیے، ایمان تازہ ہو جائے گا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار بھی نظر آئے گا۔ بخاری شریف جلد اول صفحہ 159، مسلم شریف جلد اول صفحہ 354 پر یہ حدیث پاک موجود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام اپنے رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں موجود تھے۔ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا۔ حضور نے فرمایا، تجھے کیا ہو گیا؟ وہ شخص کہنے لگا، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرے پاس غلام ہے جسے آزاد کر دے؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو دو مہینے کے متواتر روزہ رکھ سکتا ہے؟ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ یہ بھی نہیں کر پاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 60 غریبوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ یہ بھی نہیں کر سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجور کا ایک ٹوکرا پیش کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا، میں حاضر ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لو اور صدقہ کر دو۔ تو اس شخص نے عرض کیا، کیا میں اپنے سے زیادہ محتاج پر صدقہ کروں؟ خدا کی قسم، پورا مدینہ شریف میں سب سے زیادہ محتاج میرے ہی گھر والے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ آقا حضور نے کیا فرمایا؟ بخاری شریف جلد اول صفحہ 159، مسلم شریف جلد اول صفحہ 354، فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابہ ثم قال اطعمہ اہلک۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے یہاں تک کہ آپ کے مبارک دانت چمکنے لگے، پھر فرمایا، اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ جاؤ اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو، خود کھاؤ، اپنے گھر والوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اختیار نہیں؟ معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ۔ کیا یہ بخاری مسلم کی یہ حدیث نہیں پڑھتے، یا پڑھتے ٹائم آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے؟ سچ کسی نے کہا ہے، بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ سچ کہا ہے کسی نے، خدا جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے، پھر انہیں کیسے سمجھ آئے؟ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محتاج نہیں بلکہ مختار بنایا ہے۔ کسی کے لیے ایک چیز حرام فرما دیں، دوسرے کے لیے وہی چیز حلال فرما دیں، یہ شان صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ سنو اور اپنے ایمان کو تازہ کرو، ہمارے سرکار امت کے غمخوار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو خود کے کفارے کی کھجوروں کو کھانے کی اجازت دے دی۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے، کوئی شخص اپنی زکوٰۃ و کفارہ کی چیزوں کو یا واجب صدقے اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا، لیکن اس شخص کو خود کے کفارہ کی کھجور کھانے کے لیے حلال فرما دیا اور بتا دیا، اللہ نے مجھے محتاج نہیں بلکہ مختار بنایا ہے، اور جس کے لیے جو حکم چاہوں میں صادر فرما دوں، میری ہی اداؤں اور مرضی کا نام شریعت ہے۔ اور اس شخص کے لیے کفارہ روزہ توڑنے کی سزا کو میں نے خود رحمت و نعمت بنایا ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ خوب فرمایا عاشق مصطفیٰ پیارے رضا اچھے رضا امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب نہیں میرا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ بخاری شریف جلد 1 صفحہ 255، ابو داؤد جلد 1 صفحہ 322، ترمذی، نسائی، ان کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزے کی حالت میں بےہودہ اور بری بات کہنے سے باز نہ آئے اور بری باتوں پر عمل کرنا ترک نہ کرے تو اللہ تعالی کو اس شخص کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔
رات بھر کا جاگنا بیکار گیا۔ ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جنہوں نے بھوکا رہنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں کیا، بہت سے شب بیدار ایسے ہیں جنہوں نے رات جاگنے کے سوا کچھ نہیں پایا۔ 3 قسم کے لوگوں کا روزہ۔ ایک قسم عام لوگوں کے روزے کی ہے جو پیٹ کو کھانے پینے اور شرمگاہ کو جمع یعنی بیوی سے صحبت کرنے سے روکے رکھتے ہیں۔ دوسری قسم خاص بندوں کا روزہ جو ان کے علاوہ کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں اور تمام اعضاء کو گناہوں سے باز رکھتے ہیں۔ تیسری قسم خاص نیک بندوں کا روزہ جو اللہ تعالیٰ کے سوا تمام چیزوں اور سب سے جدا ہو کر صرف اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، حدیث مبارکہ یعنی ہمارے آقا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب و مقصود صاف ظاہر ہے کہ بہت سے مسلمان روزہ رکھتے ہیں اور ان کا فرض ادا بھی ہو جاتا ہے کہ بظاہر وہ روزہ توڑنے والا کوئی کام نہیں کرتے، لیکن جو تقوی اور بلند درجہ روزے سے نصیب ہونا چاہیے اور تراویح ادا کرنے سے جو فرحت اور خوشی ملنی چاہیے اس سے وہ محروم رہتے ہیں، کیونکہ روزے کی حالت میں بھی اپنی بےہودہ عادت کے مطابق جھوٹ، مکر، بہتان اور غیبت وغیرہ برے کاموں سے باز نہیں آتے۔ وہ تجارت کرتے ہیں تو دھوکہ دیتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں تو سستی سے باز نہیں آتے، لوگوں پر ظلم کرنے، دوسروں کا حق مارنے، رشوت لینے، سود سے پیسے کمانے کی ناجائز اور حرام حرکتوں کو نہیں چھوڑتے۔ رمضان کے 1 مہینے کا روزہ تو مسلمان کو بہت بلند کر سکتا ہے، اس میں شک نہیں کہ روزہ مسلمان کی مادی اور روحانی بلندی کا ذریعہ ہے، لیکن افسوس کہ ہم اس کو ایک رسم سمجھ کر اختیار کرتے ہیں، وہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار نہیں کرتے جس سے روزے کا پورا فائدہ نصیب ہو۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے ہماری فلاح و کامیابی کے لیے ہمیں روزہ جیسی عبادت عطا کی ہے۔ روزے ماہ شعبان سن 2 ہجری میں پیر کے دن فرض ہوئے۔ شروع میں روزے کی عبادت کچھ زیادہ سخت تھی کہ دن کی طرح رات کو بھی مرد عورت کا ملنا، صحبت کرنا حرام تھا۔ اس طرح پورے مہینے روزہ رکھنا پڑتا تھا۔ کھانے پینے کا وقت بھی بہت کم تھا، افطار سے عشاء کی نماز تک کھا پی سکتے تھے، عشاء کے بعد سونے کے ساتھ ہی روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالی نے فضل فرمایا اور ان دونوں دشواریوں کو ختم کر دیا۔ یہ دونوں دشواریاں کیسے ختم ہوئی آئیے ملاحظہ کریں۔ روح البیان شریف میں ہے مراد مصطفیٰ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے رمضان کی ایک رات میں اپنی بیوی سے صحبت کر لیا۔ آپ نے غسل کیا اور احساس گناہ سے رونے اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے اور اللہ تعالی کے دربار میں معذرت پیش کرتا ہوں، آج مجھ سے بڑی غلطی ہوئی۔ میں اپنی بیوی کے پاس پہنچا تو ایک ایسی خوشبو محسوس ہوئی کہ میں اپنے نفس کے فریب میں مبتلا ہو گیا اور اپنی بیوی سے صحبت کر لیا۔ تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تمہیں ایسا نہ کرنا چاہیے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حال سن کر کچھ دوسرے صحابہ بھی کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی ایسی غلطی کا اعتراف کیا۔ چند صحابہ کی غلطی پوری امت کے لیے اللہ تعالی کے فضل و کرم کا ذریعہ بن گئی، وہی نازل ہوئی اور ہمیشہ کے لیے روزے کی ایک سختی ختم کر دی گئی۔ اللہ تعالی کا ارشاد پاک ہے، پارہ 2 رکوع 7، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا، وہ تمہاری لباس ہیں اور تم ان کے لباس۔ اس طرح سے ایک دشواری ختم کر دی گئی ہمیشہ کے لیے۔ دوسری دشواری کیسے ختم ہوئی آئیے یہ بھی ملاحظہ کریں۔ صحابی رسول حضرت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ دن بھر محنت اور مزدوری کیا کرتے تھے،
ایک رات افطار کے بعد بی بی سے کھانا مانگا. وہ کھانا پکانے میں مصروف تھی. یہ تھکے ہارے کھانے کا انتظار کرتے کرتے سو گئے. بی بی نے بیدار کیا اور کھانا پیش کیا تو فرمایا اب تو روزہ شروع ہو چکا ہے, یہ کھانا میں کیسے کھا سکتا ہوں. ایسی حالت میں دوسرا روزہ رکھ لیا. صبح ہوئی تو محنت و مزدوری کے لیے چلے گئے. دوپہر تک کام کرتے رہے اور کمزوری بڑھتی گئی. آخر کار بے ہوش ہو کر گر پڑے. ان کے اس حالت پر اللہ تعالیٰ کو رحم آیا اور ان کے صدقے میں امت سے روزے کی یہ دوسری سختی بھی ختم کر دی گئی. وہی نازل ہوئی, سونے نہ سونے کی پابندی ختم کر دی گئی. کھانے پینے کا وقت بڑھا کر صبح صادق تک کر دیا گیا. لہذا دوسری عبادتوں کی طرح روزہ مکمل ہے. 1400 برس سے اسی طرح ہے اور قیامت تک اسی طرح رہے گا. اس میں کسی قسم کی کمی زیادتی کا کسی کو کوئی حق حاصل نہیں. اللہ تعالی تقوی کے ساتھ روزوں کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. روزے دارو آؤ ایک حدیث پاک سناؤں, سنیے, بڑی خوشی ہوگی سن کے. بخاری شریف جلد 1 صفحہ 254, مسلم شریف جلد 1 صفحہ 363 پر یہ حدیث پاک موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالی فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں بات خدا کی ہوتی ہے, زبان پیارے مصطفیٰ کی ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا میں خود دوں گا. اور ایک دوسری حدیث پاک میں ہے, روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں. روزے دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا خلد میں ہوگا تمہیں, یہ وعدہ رحمان ہے. اے ایمان والو, روزہ وہ عبادت ہے کہ روزے دار بندہ اپنے خالق و مالک اللہ تعالی کو پا لیتا ہے. گویا نماز, حج, زکوٰۃ, صدق و خیرات وغیرہ تمام نیک اعمال سے جنت ملتی ہے, مگر روزہ وہ عبادت ہے جس سے جنت کا خالق و مالک خود اللہ تعالی مل جاتا ہے. روزے دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا خلد میں ہوگا تمہیں, یہ وعدہ رحمان ہے. آئیے اس موقع پر ایک بہت ہی پیارا واقعہ سنتے چلیں. حضرت محمود غزنوی بادشاہ رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بازار لگائی اور اس میں دنیا کے ہر قسم کے ساز و سامان رکھ دیے گئے, جس میں ہیرے, جواہرات, سونا, چاندی, اچھی سواریاں سب موجود تھیں. حکم ہوا جس کی مرضی میں جو آئے اسے وہ لے لے. جس چیز پر جو شخص ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی. جس کو جیسا پسند آیا اس نے اسی چیز پر ہاتھ رکھ دیا. کسی کو گھوڑا پسند تھا اس نے گھوڑا لیا, کسی کو ہیرے جواہرات پسند تھے اس نے وہ لیے, کسی کو سونا چاندی پسند تھا اس نے سونا چاندی پر ہاتھ رکھا. مگر حضرت ایاز رحمت اللہ علیہ جو بادشاہ کے خاص وزیر تھے, انہوں نے ہیرو جواہرات بھی دیکھے, اونٹ گھوڑے بھی دیکھے, سونا چاندی پر بھی نظر کیا, مگر آگے بڑھتے گئے, سب سے دامن بچایا اور بادشاہ کے قریب پہنچ کر بادشاہ کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھ دیا. بادشاہ نے پوچھا, ایاز کیا بات ہے, تم نے بازار کی کسی چیز کو پسند نہیں کیا؟ حضرت ایاز رحمت اللہ علیہ نے عرض کی, جس شخص کو جو چاہیے تھا اس نے اس پر ہاتھ رکھ دیا, اور مجھے بادشاہ چاہیے تھا اس لیے میں نے بادشاہ پر ہاتھ رکھ دیا, تاکہ مجھے بادشاہ سلامت مل جائیں, اور جب بادشاہ سلامت میرے ہو جائیں گے تو ہیرے جواہرات, اونٹ گھوڑے, سونا چاندی, حتیٰ کہ بازار کی ساری دولت میری ہو جائے گی, اس لیے میں نے بازار کے مالک پر اپنا ہاتھ رکھ دیا ہے. اے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اچھی طرح جان لو کہ روزہ وہ نیک عمل ہے جس کے ذریعہ روزے دار مومن بندے کو خود اللہ تعالی مل جاتا ہے. تو پھر میں کیوں نہ کہوں, روزے دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا خلد میں ہوگا تمہیں, یہ وعدہ رحمان ہے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان و کرم ہے, اس نے ہمیں حضور کا امتی بنایا اور حضور کے صدقے میں ہمیں رمضان المبارک جیسا مقدس اور متبرک مہینہ عطا فرمایا. واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملے تو ہمیں سب کچھ ملا, اور
حضور کی بارگاہ سے سب کچھ ملتا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ملتا رہے گا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے مالک و مختار نہیں، وہ غلط کہتے ہیں، پاگل ہیں وہ لوگ، عقیدہ خراب ہو گیا ہے ان لوگوں کا۔ آئیے ایک حدیث پاک میں پیش کروں، سنیں اور اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور کو کیسا با اختیار بنایا ہے۔ حوالہ نوٹ کریں، مشکاۃ شریف میں بھی حدیث پاک موجود، مسلم شریف جلد اول صفحہ 193 پہ بھی یہ حدیث پاک موجود، ابو داؤد جلد اول صفحہ 187 پر بھی یہ حدیث پاک موجود۔ صحابی رسول حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ وضو کرایا، سرکار نے خوش ہو کر فرمایا سل ربیعہ، اے ربیعہ ماں کیا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر، کیا شان ہے ہمارے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرماتے ہیں جو چاہو مانگو، میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے تم کو عطا کروں گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری نعمت و دولت کے خزانوں کا مالک بنایا ہے۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں۔ صحابی رسول حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمان سن کر یہ نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے کیا مانگوں، آپ کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، آپ تو محتاج ہیں، معاذ اللہ، اللہ تعالی نے مجھے مانگنا ہوگا تو میں اللہ تعالی سے مانگوں گا، آپ سے کیوں مانگوں، آپ کے پاس کیا ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں مومن اور منافق میں فرق ہو جاتا ہے۔ منافق بے ایمان یہی کہتے اور لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، وہ تو محتاج اور مجبور ہیں، ان سے مانگنا بدعت و شرک ہے۔ جیسا کہ مولوی اسماعیل دہلوی نے اپنی گمراہ کن کتاب تقویۃ الایمان صفحہ 89 میں لکھا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ۔ ایک صحابی رسول کا عقیدہ اور ان کے ماننے والے ایمان والے ہم سنی مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نعمت و دولت کا مالک بنایا ہے۔ جبھی تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بعد عرض کرتے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنہ، یعنی اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، یعنی میں اسی جنت میں رہوں گا جس جنت میں آپ رہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کے سوال پر یہ نہیں فرمایا یہ جنت جو میرے لیے اللہ تعالی نے بنائی ہے وہ تمام جنتوں سے اعلیٰ ہے، سب سے فرسٹ کوالٹی ہے، اسے میں کیسے دے سکتا ہوں؟ اس جنت کو دینے کا مجھے اختیار حاصل نہیں ہے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او غیر ذالک، اے ربیعہ تم نے جو مانگا وہ جنت تو تم کو میں نے دیا ہی، اس کے علاوہ جو چاہو مجھ سے مانگ لو۔ گویا حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر رہے تھے تجھ سے تجھی کو مانگ لوں تو سب کچھ مل جائے، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے۔ صحابی رسول حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا بس صرف یہی چاہیے، اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت الفردوس میں آپ کے ساتھ رہنا نصیب ہو جائے، اور اس سے بڑی کوئی دولت ہی نہیں جس کو میں مانگوں۔ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی سخی نہیں۔ آقا کے صدقے میں تو جنت ہی ملے گی، آقا کے صدقے میں تو جنت ہی ملے گی، اے کاش جگہ ان کے محلے میں ملی ہو، اے کاش جگہ ان کے محلے میں ملی ہو۔ اور حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ مالک جنت صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت مانگ کر
اور پھر اپنے پیارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت ملنے کی بشارت سن کر مزید کسی حاجت سے انکار کر کے گویا یہ اعلان کر رہے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف، مسلم شریف جلد 1 صفحہ 193، ابو داؤد جلد اول صفحہ 187، میرے آقا نے فرمایا ربیہ جنت تو تم کو مل ہی گئی، اس کے شکریہ میں تم خوب سجدہ کیا کرو اور کثرت سے نماز نفل پڑھا کرو۔ اے ایمان والو، یہ مہینہ تو گھر گھر رحمت بانٹتا اور برکتیں تقسیم کرتا آیا ہے، اب کوئی رمضان کی عظمت کا احساس ہی نہ کرے تو اس مہینے کا کیا قصور ہے؟ جس طرح انسان کو جسم کا میل صاف کرنے کے لیے غسل کرنا پڑتا ہے، اپنے کپڑوں کو صاف کرنے کے لیے انہیں دھونا پڑتا ہے، اسی طرح اس ماہ مبارک کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا، تقوی اختیار کرنا ضروری ہے۔ جو اتنی بھی تکلیف برداشت نہ کر سکے اسے رمضان کی رحمتوں سے امید رکھنے کا کیا حق پہنچتا؟ اے غوث و خواجہ و رضا کے غلاموں، ایک طرف تو رمضان کی برکتوں کا بھرا بادل ہم پر سایہ کیے ہوئے ہے، دوسری طرف ہمارے دن رات تکلیفوں اور مصیبتوں سے بھرے نظر آ رہے ہیں۔ مدتوں سے کان ترس گئے کہ دنیا کے کسی گوشے سے تو امن و سکون کی خبر سنائی دے، لیکن مایوسی ہی مایوسی۔ کون سی قوم ہے جس کو پرسکون زندگی میسر ہے؟ کون سا ملک ہے جہاں انسانوں کی عزت و آبرو محفوظ ہے؟ آخر کہاں جائیں اور کیا کریں کہ پرسکون زندگی میسر آئے؟ تو میں دعوت دیتا ہوں دنیا کے انسانوں کو، خاص طور پر مسلمانوں کو، کہ مادی سہاروں کو چھوڑ کر اسلام کا سہارا لے لو، یہ تمہیں اسی طرح پرسکون زندگی مہیا کرے گا جس طرح 1400 برس پہلے تباہ کن انسانوں کو نواز چکا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کے سچے بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن کر دیکھو تو تمہیں نظر آئے گا کہ رمضان کے برکتوں کا بھرا بادل ہم پر سائے کیے ہوئے ہے۔ یہی موقع ہے اسلام کا پٹا گردن میں ڈالنے کا اور پیارے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لینے کا، گناہوں سے توبہ کرنے کا۔ تراویح اس طرح پڑھو کہ قرآن کے ایک ایک لفظ پر آنکھوں سے آنسو ٹپکے، سحری ایسے کھاؤ ہر نوالے کے ساتھ اللہ تعالی کی رحمت سے جھولیاں بھری ہوئی محسوس ہوں۔ یقین کیجئے اگر ہم نے اس حال میں ایک مہینہ رمضان شریف کا گزار لیا تو اس کی برکتیں ہمیں ایسی نصیب ہوں گی کہ پھر کوئی تڑپ باقی ہی نہ رہے گا۔ رمضان کی شان میں کیا کروں بیان، خدا خود فرماتا ہے رحمتوں کا مہینہ ہے میرا رمضان۔ رمضان کا ہر پل اللہ رب العزت کے ذکر و شکر سے آباد رکھیں، کیونکہ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے۔ خوب جھولیاں بھر لو، گناہ بخشوا لو، اپنے رب کو راضی کر لو۔ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچنے کی اور روزے کا احترام و تقدس برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔